مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ ڈائجسٹ آیا کرتا تھا سیارہ ڈائجسٹ کے نام سے، وہ کبھی کبھی خاص نمبر شائع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ قرآن نمبر شائع کیا، اس میں کسی شخص کی آپ بیتی لکھی۔ کسی نے کہا تھا نا لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ اب آپ بیتی کے لکھی، کہنے لگے کہ ہمارے کوئی عزیز فوت ہو گئے، جنازہ پڑا تو قبرستان چلے گئے کہ تدفین کر کے واپس آئیں گے۔ اب گورکن قبر کھود رہا تھا کہ ساتھ والی قبر سے کچھ اینٹیں گر گئیں۔ لوگ متجسس ہوئے، جلدی سے آگے بڑھے، دیکھا کہ اندر قبر نور سے بھری پڑی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو کچھ اوپر رستم ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ معلوم کیا کس کی قبر ہے، کہنے لگے فلاں گاؤں میں کوئی صاحب آج سے اتنا عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کی قبر ہے۔ اچھا، گاؤں کا پتہ کیا، لوگ چلے گئے، اس گھر کا معلوم کیا، دروازہ بجایا، ایک ضعیفہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ اب وہ وفد گیا تھا، وہ کہنے لگے ہم آپ کے شوہر کے بارے معلوم کرنے آئے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کہنے لگی مجھے تو اس کی ولایت کی کوئی بات معلوم نہیں ہے، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا کہ اس طرح ان کی قبر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ کہنے لگی اور تو کوئی بات معلوم نہیں ہے، ہاں میرا خامند قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا، قرآن سے عشق کرتا تھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نمازی حضرات قرآن کھول کے بیٹھتے تو یہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، جب تک وہ بیٹھے رہتے یہ بھی قرآن دیکھتا رہتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا۔ ایک دن جانے کیا ہوا، روتا روتا گھر آیا اور آ کے کہنے لگا میرا نیا جوڑا پہناؤ۔ میں نیا جوڑا لے آئی، طاق سے قرآن اتارو، میں نے طاق سے قرآن اتار کے دیا۔ اس نے غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، قرآن شریف کھولا اور خالی سطروں پہ انگلی پھیرنے لگا۔ پڑھنا نہیں آتا تھا، رونے لگا، بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب روتا بھی جاتا، خالی سطروں پہ انگلی بھی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا مولا مینو پتہ تے نہیں کی لکھیا ہے، پر جو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے۔ مولا مجھے پتہ تو نہیں ہے کیا فرما رہا ہے، مگر جو فرما رہا ہے حق فرما رہا ہے۔ اس وفد میں ایک اللہ والا بھی تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے اس کی قبر کو قرآن سے محبت کے صدقے نور سے منور کر دیا ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ ساتھیوں، قرآن سے محبت روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنا لو۔ نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت لازمی کریں۔ قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھیں، یہ آدھی سے زیادہ پریشانیاں قرآن کی تلاوت کے صدقے اللہ دور کر دے گا۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا پڑھتا اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو مینوں یاد رکھ میں تینوں یاد رکھا، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔